ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ چھوڑ دو، انہوں نے جناب ایٹھنی اوپر نہیں کرتی. مجھے جس دیوبندی مفتی نے اپنی مسجد سے بازو سے پکڑ کے نکالا تھا نا، آج اس کی مسجد میں درجنوں نمازی رفع الیدین کر رہے ہیں. ایک میں نہیں ہضم ہوتا، اونچی آمین کہہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم انہیں روکے، وہ سلام پھیرتے کہتے ہیں اور تھوڑی مسیدی اتنے جاؤ اتنے نہ لایا کرو. اتنا بے صبرا تھا وہ. لیکن پھر اس نے دیکھا کہ یہ سارے ہی کر رہے ہیں تو میرا چندہ ہی بند ہو جائے گا. ہاں، اور پھر اس میں تگڑے لوگ بھی شامل ہو گئے حضرت عمر کی طرح کے، ہاں، جو ان کو چندے بھی دیتے تھے، جن سے وہ ڈرتے بھی تھے. ہاں، تو پھر انہوں نے کہا یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. پورے جمعے میرے اوپر پڑھاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے میں نے آج تک اس کو تقریر سنی نہیں، میں ادھر پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں تو اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ نماز پڑھتا ہوں، اور باقی تو میں پبلکلی مسجد میں اس طرح نماز نہیں پڑھتا، لیکن جمعے کے لیے مسجد میں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے مجھے تو اس شر سے نہیں گزرنا پڑتا، لیکن مجھے پتہ چلتا ہے یہ کرتا ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی اشتعال دلا لے گا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو آج تک میرے درس میں نہیں آئے، صرف ویڈیوز میں ہی انہوں نے سب کچھ دیکھ کے انہوں نے رفع الیدین شروع کیا ہے. وہ وہاں ذرا ملک ہے، آپ وہ تقریر کر رہے ہیں رفع الیدین کے خلاف، آپ دلیری دیکھیں اس کی. وہ بندہ جناب مسجد میں انٹر ہوا ہے، اس نے سنا یہ لگا ہوا ہے، وہ سیدھا اس نے دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، تو وہ گردنے پھلانگے بغیر راستہ بنا کے پہلی صف میں گیا. انفی امام تقریر کر رہا ہے، اس نے جا کے اللہ اکبر لگا رہا، تو پونکتا رہے، جتی نو پرواہ نہیں. اچھا، ایک تو رفع الیدین سے نماز پڑھی، دوسرا وہ تو تقریر کے دوران کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. انہوں نے بخاری مسلم پڑھی ہو تو نہ پتہ چلے نا کہ نبی علیہ السلام نے تو تقریر روک کے ایک صحابی کو کہا تھا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی. نہیں یا رسول اللہ، فرمایا اٹھ اور مختصر پڑھ. ٹھیک. اب وہ رفع، لیکن اس کو نہیں وہ روک. اب مجھے بتائیں کہ مولوی تقریر کر رہا ہوں اور ایک بندہ اس کے سامنے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ غصہ بھی نہیں کھا رہا، وہی تقریر دی کہ اوقات رہ گئی، باقی لوگ سننے والے کہنے کہ ہاں اے ہی تیری اوقات. اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ پھر جانے لگے عمرے پہ. اس نے عمرے پہ جانے سے پہلے مولوی صاحب کو ملنے گیا اور کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کی آج بھی عزت کرتے ہیں، اس سے بڑی کیا عزت ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. نہیں رفع الیدین منسوخ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تھوڑی محنت سے باقی لوگوں نے بھی شروع کر دیا. تو انہوں نے تو ایسی تک لواں گے، تسی ذرا باز آ جاؤ. اس نے کہا مولانا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ میرے استاد ہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی اس طرح کا کام بھی کیا تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا، صرف ایک اپلیکیشن ڈال دوں گا تھانے میں. ہاں، اور پھر ضرب عزب حفظہ اللہ تعالی، رد الفساد حفظہ اللہ تعالی، اور FATF حفظہ اللہ تعالی، ان کی برکت سے تھانہ جانے سائیں آپ دیکھیں گے تو. بس یہ اتنا سارا ان کا ایمان ہوتا ہے، اتنا سارا ان کے عشق رسول اور عشق صحابہ ہوتا ہے، اتنا سارا. تھانے دی تمکیلا ہوتا او پیج او زمانے گئے جدو تسی بدماش ہو اور تانوں اسٹیبلشمنٹ یوز کرتی سی، اپنے کام بھی کٹواندی سی اور پاکستانی قوم نو بھی ذلیل کرواندی سی تواڈے ہتھوں. او گئے زمانے. تو پھر اس نے نا ایک چٹکلا کیا ان کے ساتھ نا، اس نے کہا بولا چھوڑے ساری باتیں، میں جا رہا ہوں عمرے پہ، آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، اور آپ مجھے نا ایک چٹ کے اوپر یہ لکھ دیں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، وہ ذرا حدیثیں بھی لکھ دیں. تو میں وہاں جا کے نا جو علماء عرب ہے نا ان سے جا کے تصدیق کراؤں گا، کیونکہ دین تو مکہ مدینے سے ہے، تو میں ان سے بھی نا ذرا تصدیق کر لوں گا، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلو، تو بڑے علماء تو وہ ہیں، آپ نے تو عربی سیکھی ہے ماجے گاموں سے، ان کی تو بھائی برت زبان عربی ہے اور عالم دین اتنے بڑے بڑے ہیں. تو میں وہاں سے مجھے وہ ذرا ساری حدیثیں لکھ دیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، پاکستان میں تو منسوخ ہو گیا ہوا ہے. ہاں، تو انہوں تک نہیں پتہ لگا، چراغ تلے اندھیرا. اندازہ کریں یہ لوگوں کی اوقات ہے. تو کہ لکھ کے دینا سی انہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی کرو.